بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ ارشد شریف، اس کا دنیا سے چلے جانا ایک بہت بڑا سانحہ۔ آج اس کی غیر موجودگی میں ٹیلی ویژن کی سکرینز انتہائی افسردہ نظر آتی ہیں، ان میں وہ رونق نظر نہیں آتی جو اس کے ارشد شریف کے وقت میں، جب وہ خود رازوں سے پردہ اٹھایا کرتا تھا، جب وہ اپنی تحقیقاتی ہنرمندی کے ساتھ لا کے حقائق عوام کے سامنے رکھتا تھا تو بات ہی کچھ اور ہوتی تھی۔ بصورت بہت سارے اس کے دوست صحافی وہ بھی سوگوار ہیں، اور جو خاندان ہے، ماں باپ، ماں تو وہ تو لازماً، جس کو اس بڑھاپے میں یہ دکھ دیکھنا پڑا، جو پہلے ہی اپنا خامند، اس کے بعد اپنا ایک بیٹا شہید کروا بیٹھی، اور پھر اب یہ آخری بچہ بھی اس کا دنیا سے اٹھ گیا۔ پھر ارشد شریف کی بیوہ ہے، ارشد کے بچے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی اس سانحے کو بھلا نہیں سکیں گے۔ باقی تو دنیا کی کاروائی چلتی رہتی ہے۔ آج ہم سب سوگوار ہیں، یاد کرتے ہیں، لیکن کل ہم بھی دنیا داری میں بزی ہو جائیں گے، مصروف ہو جائیں گے، لیکن وہ بوڑھی ماں اور اس کے بچے ارشد کے، یہ شاید کبھی نہ بھلا سکیں۔ اب یہاں پہ ارشد کے معاملات کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے بارے میں جس طرح کا ایک ماحول کھڑا کیا گیا ہے، جس طرح کے جھوٹ مختلف جگہوں پہ اس کے تانے بانے بننے کی کوشش کی گئی، آپ سوچئے اس سے کوئی توقع کر سکتا ہے کہ کبھی ارشد کے قاتلوں تک ہم پہنچ سکیں گے، کبھی سچائی سامنے آ سکے گی؟ لازمی بات ہے کہ ارشد کی والدہ، ارشد کے آگے بچے اس سچائی کے متلاشی ہیں، وہ تو تلاش کر رہے ہیں، وہ تو جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ بالآخر انصاف یہی ہے۔ ارشد تو واپس نہیں آئے گا، لیکن اس کے قاتلوں کو تو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے۔ یہ وہ ایشو ہے جس پہ ہم بات بھی کریں گے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر طرف اسی پہ بات چیت ہو بھی رہی ہے۔ کینیا کی پولیس نے 2-3 دفعہ اپنے سٹانس بدلے، اور وہاں کے جرنلسٹ جو تھے انہوں نے ان کے جھوٹ پکڑ کے سامنے رکھے۔ کہانی پہلے ہی وہاں سے مشکوک ہو جاتی ہے۔ پھر وہ 2 بھائی جن کا ذکر بار بار آتا رہا، جو ان میں سے غالباً ارشد کو ڈرائیو کر کے لے کے جا رہا تھا، گاڑی میں دونوں تھے یا ایک تھا، بہر صورت یہ واضح نہیں، لیکن جو وہ کہیں گے اسی پہ آگے تفتیش ہو سکے گی۔ لیکن ان کی کہانی بھی اتنی ہی مشکوک۔ جو گاڑی چلا رہا تھا وہ بچ گیا، گاڑی کا کہا جا رہا ہے کہ جناب گاڑی روکی نہیں روکی گئی تو ڈرائیور یا گاڑی کے ٹائر نشانہ ہوتے یا ڈرائیور نشانہ ہوتا، آپ دوسرے شخص کو مار رہے ہیں۔ پھر اس چیز کے بھی کچھ شواہد ملے کہ اس کو ارشد کو اتار کے شاید ٹارچر کیا گیا یا مارا گیا، اور اس کے بعد اس کو گولی ماری گئی، پھر سیٹ پہ بٹھا دیا گیا۔ اس کی بھی کہانی وہاں سے پتہ چلی۔ پھر یہاں پہ تحقیقاتی عمل کا مطالبہ شروع ہوا، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نے تقریر کی، اور انہوں نے کہا کہ میں بڑا ہائی پاور جوڈیشل کمیشن بنا دوں گا جو پتہ کریں گے، لیکن اینڈ پہ نکلا کیا؟ ایک سرکاری ملازموں کا 2 رکنی وفد یا 2 رکنی کمیشن بنا کے اس کو بھیج دیا گیا، کینیا چلا گیا وہ۔ اسی طرح کوئی بات چیت کر دی جاتی ہے اس وقت ٹالنے کے لیے، لیکن وہ حقیقت سے بہت دور ہوتی ہے۔ اب ارشد کی والدہ وہ انصاف مانگتی ہے، اور جہاں تک حکومت کا تعلق ہے اس کو یوں لگتا ہے کہ شاید ان سے انصاف نہیں مل سکے گا۔ 2-3 روز پہلے حکومت کے کارندے، PMLN کے لیڈرز، جس میں شاہد خاقان عباسی بھی شامل تھے جو کہ ایکس پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے ارشد شریف کی والدہ کو ملنے کی کوشش کی، ادھر گئے، لیکن علاقے کے لوگوں نے ان کو گھسنے نہیں دیا، انہوں نے غدار کہا، اور انہوں نے بہت سارے الزامات لگائے۔ ارشد شریف کی والدہ جو ہے وہ انصاف کے لیے
ہر طرف ہاتھ پاؤں مار رہی ہیں، لیکن بالآخر انہوں نے ہمارے محترم جناب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آنریبل جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو خط لکھا ہے اور ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ایک ہائی پاورڈ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو انویسٹیگیٹ کرے۔ اس کی باتیں چل رہی تھیں، ہائی پاورڈ جوڈیشل کمیشن کی بات ہو رہی تھی، لیکن حکومت نے ایک ریٹائرڈ جج کے نیچے 2 سرکاری آفیسرز لگا کے تو کمیشن بنا دیا۔ یہ امپریشن دینے کی کوشش کی کہ یہ جوڈیشل کمیشن ہے، لیکن ارشد کی والدہ اس پہ تیار نہیں ہوئی۔ انہوں نے کچھ کویسچن جو ہیں نا وہ ریز کیے ہیں۔ وہ جو کویسچن انہوں نے ریز کیے ہیں نیچرلی آبویسلی وہ چونکہ کینیا میں انہوں نے پولیس والوں نے کہا جی ہم ابھی انکوائری کر رہے ہیں، تو ان پہ جس طرح انہوں نے پہلے اپنے سٹانس بدلے، ان کی کہانیوں پہ تو اعتماد اور یقین نہیں کیا جا سکتا، اور پھر جو گورنمنٹ کے اپنے امپلائیز سرکاری آفیسرز ہیں شامل کمیشنوں میں، یا وہ جائیں تحقیق کریں، ان پہ بھی پوری طرح اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ اعتماد پورا اپنا جج صاحبان کے اوپر رکھ رہے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے سرونگ ججز وہ اگر اس کام پہ لگائے جائیں تو پھر اس پہ پاسبل ہے کہ تحقیق ہو سکے اور ہم اصل قاتلوں تک پہنچ سکیں۔ میں اس کے بارے میں بھی شبہ رکھتا ہوں، اور اس کی ایک بنیاد میرے پاس موجود ہے۔ ارشد شریف کا قتل ہوا، ہمیں پتہ ہے، ہمارے انتہائی قابل لائق جرنلسٹ کو شہید کر دیا گیا، اور یہ سارے جو ایونٹ آج آپ دیکھ رہے ہیں، ایک لانگ مارچ چل رہی ہے، ایک رانا صاحب ہیں جن پہ اپنے اوپر کئی قتل کے مقدمات، وہ وزیر داخلہ بنے بیٹھے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسی ساری ان کے پاس ہیں، کرپشن کے کیسز سے بھرمار، اور وہ سارے کوئی وزراء ہیں، کچھ جو علیحدگی پسند تھے ملک سے، وہ نعرے لگایا کرتے تھے پی ٹی ایم وغیرہ، وہ آج حکومت کا حصہ ہیں۔ تو یہ تو بہت بڑا ظلم دیکھ ہی رہے ہیں، مگر اس سارے ظلم کی بنیاد تھی ایک، جہاں سے یہ سارا گند چلا، جہاں یہ ذلت اٹھانی پڑی اس ملک کو، وہ تھی رجیم چینج۔ رجیم چینج باہر کی سازش، یہاں لوگ اعلی کار لوٹے، خریدے گئے، بیچے گئے، ان سے یہ کام کرایا گیا۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ کو ایک چٹھی لکھی تھی صدر پاکستان نے کہ اس کی تحقیق کی جائے، کیونکہ وہ تحقیق ضروری اس لیے تھی کہ اس کے کردار اگر سامنے آتے اور شکایات کھلتی، پتہ لگتا کہ کس کا کس سے تعلق ہے، تو بہت ساری چیزیں اور بھی آپ کے سامنے حقائق لے کے آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ارشد شریف کی والدہ یہ کہتی ہیں کہ ارشد شریف پاکستان میں بہت غیر محفوظ تھا۔ اس کے دوست صحافی کہتے ہیں کہ اس کے اوپر 16 یا 18 کے قریب ایف آئی آرز تھیں، جس میں کہ سیڈیشن وغیرہ کی بھی تھیں۔ پھر اس کے دوست یہ بھی آرگومنٹ دیتے ہیں کہ اس لیے بھی غیر محفوظ تھا کہ اس کے ساتھیوں کو یا پی ٹی آئی کے لوگوں کو، جس میں شہباز گل ہے، عمران ریاض ہے، جمیل فاروقی ہے، ان لوگوں کو، شہباز گل وغیرہ کو بھی ان کو پکڑا، ننگا کیا، مارا، سزائیں دیں، وہ غیر محفوظ تھا۔ ارشد شریف کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اس طرح کا توہین میں سلوک اس سے بھی ہو سکتا ہے، زیادتی اس سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر یہاں کی ایڈمنسٹریشن ایک سٹنگ سینیٹر کو نہیں بخشتی تو اس کو کیسے بخشے گی کہ جو ایک جرنلسٹ ہے، صرف عام آدمی ہے۔ اور ویسے پاکستان میں تاریخ ہے، یہ تو الگ بات ہے کہ ارشد کے اوپر ایک شور مچ گیا اور انٹرنیشنل لیول پہ مطالبات اس کے لیے کیے جا رہے ہیں تحقیقات کے، ورنہ پاکستان میں تو کئی جرنلسٹ مار دیے، کوئی طوفان نہیں آیا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں آیا جس سے یہ کہیں کہ جناب جرنلسٹ کو مارنا جو ہے وہ کسی کے گلے کا پھندا بن گیا تھا، وہ نہیں ہوا، سزا تو ہے ہی نہیں۔ تو اب اگر رجیم چینج کی آج دن تک انکوائری نہیں ہوئی، جو بہت بڑا واقعہ اور جس واقعے کے نتیجے میں یہ باقی چھوٹے واقعات ہو رہے ہیں انکلوڈنگ ارشد شریف کی شہادت،
تو یہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ انکوائری ہو جائے گی اور اس میں چیف جسٹس جو ہے وہ واقعی کچھ کریں گے؟ پہلی بات تو وہ مشکوک لگتی ہے کہ یہ شاید ہم نہ کر سکیں۔ اب وہاں پہ جو کینیا میں تحقیقات کرنی ہے، جج صاحبان کریں یا کچھ، وہ انویسٹیگیٹو نیچر کی ہے، جہاں پہ آپ نے پتہ کرنا ہے کہ گاڑی کہاں کیسے پہنچی، کون لوگ تھے جنہوں نے فائر کیا، اتار کے مارا یا ویسے مار دیا، ڈرائیور والی سائڈ پہ کیوں نہیں فائر ہوا، وہ کیسے بچ گیا، ڈرائیور کا رول کیا ہے، کیا وہ ملے ہوئے تھے لوگ، یہ بہت سارا کچھ وہاں سے پتہ کرنا ہے، جس کی obviously کوئی ان ایسی تحقیقات کے ماہر لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں تحقیق کرنا نسبتاً آسان ہے، ایک تو ہم یہاں موجود ہیں سارے، اور آپ کے پاس وسائل موجود ہیں، اور پھر یہ جو کچھ بھی ہے اس کو اگر ابتدائی نقطہ ہم دیکھیں کہ شروع کہاں سے کریں، تو شروع وہاں سے آپ کو ہوگا جہاں پتہ چلے گا کہ ارشد شریف کے اوپر ایف آئی آرز کی جو بھرمار ہوئی وہ کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، اس کے محرک کون تھے۔ تو ایک سٹارٹنگ پوائنٹ آپ کو مل جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو سرا آپ کے ہاتھ میں آئے گا، جو کھرا نکلے گا، وہی آپ کو اصل قاتلوں تک لے کے جائے گا، جو کہ کینیا میں ہوں گے۔ چنانچہ یہاں پہ تحقیقات میں سمجھتا ہوں کرنے سے ہم کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں۔ ابھی حکومت نے کوئی درخواست نہیں کی سپریم کورٹ کو کہ وہ کمیشن بنائے۔ کیا سپریم کورٹ صرف ارشد شریف کی والدہ کے کہنے پہ یہ کمیشن مقرر کر دیں گے؟ میرا خیال ہے یہ شاید ایسے ہو نہ سکے۔ یہاں پہ حقیقتاً تو انصاف اتنا آسانی سے اور سستا ملنا چاہیے کہ کسی بھی سائل کے کہنے پہ اس کا تحقیقاتی عمل جو ہے وہ اس کو تیز کر دینا چاہیے، اور سائل کی خواہش اور سوچ کے مطابق، کیونکہ اگر سائل مطمئن نہیں ہے تو باقی تو ایکسرسائز بیکار ہے۔ ارشد کی والدہ جو ہے وہ کینین پولیس کے اوپر قطعاً اعتماد کرنے کو تیار نہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ 4 دفعہ انہوں نے اپنے سٹانس بدلے۔ فیڈرل منسٹر جو ہے وہ یہاں پہ مختلف قسم کی کہانیاں بتاتے رہے، 3-4 کہانیاں ہم ان کے منہ سے بھی سن چکے ہیں، وہ بھی ارشد کی والدہ اس پہ بھی یقین کرنے کو تیار نہیں۔ پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ جناب ہم جوڈیشل کمیشن بنائیں گے، تو اس کی بجائے انہوں نے جوڈیشل کمیشن کی بجائے یہ ایک سرکاری افسروں کا ایک دورہ نکال کے رکھ دیا کینیا کا۔ بعد میں انہوں نے منسٹری ڈیفنس کے کہنے پہ ایک ریٹائرڈ جج کے نیچے 2 سرکاری افسر لگا دیے۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ سارے جو حربے ہیں یہ در حقیقت مٹی پاؤ والا معاملہ ہے کہ آپ اس کیس کو اسی طرح گورکھ دھندوں میں الجھا کے تو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے۔ پھر وہ چاہتی ہیں کہ یو اے میں بھی کچھ تھوڑی تحقیق کی جائے اور پتہ چلے کہ کون لوگ تھے جو پاکستان سے پریشرائز کر رہے تھے یو اے کی گورنمنٹ کو کہ وہ ارشد شریف کو وہاں سے نکالیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ چیف جسٹس اس معاملے میں اگر قدم اٹھائیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور جوڈیشل کمیشن بھی سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز کا ہو، ورنہ ان کے خیال کے مطابق یہ معاملہ آگے نہیں چلے گا۔ کہتی ہیں کہ اس کے اصل محرکات پتہ لگنے بڑے ضروری ہیں، یہ پتہ لگے کہ موٹیو کیا تھا، کیوں مارا گیا، اور پھر انصاف کے تقاضے کہ ان کو کٹہرے تک لایا جائے قاتلوں کو۔ اب یہاں پہ ہم جو عموماً تجزیے کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں ایک ایکشن ہوا، قتل ہوا، تو اس کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے اور نقصان کس کو پہنچ رہا ہے۔ فائدہ وہی ہے ان لوگوں کو جو لوگ جن کی کرپشن کے اوپر وہ فلمیں بنا رہے تھے، نیٹ فلکس کی فلم بن رہی تھی بیہائنڈ دی کلوز ڈورز، ان کو فائدہ ہوا کیونکہ وہ سارے راز لے کے ارشد شریف دفن ہو گیا۔ ابھی تک اس کے لیپ ٹاپ
اس کے ٹیلی فون وغیرہ ان چیزوں کا کچھ پتہ نہیں. لازماً جن کو خطرہ تھا انہوں نے سب سے پہلے یہی چیزیں جو ہیں ان کو ہینڈل کیا ہوگا، ان کو غائب کر دیا ہوگا. غائب نہیں کیا تو ان میں سے ڈیٹا فارغ کر دیا ہوگا. بہرصورت جو کچھ بھی ہوا لگتا یہی ہے کہ جنہوں نے فائدہ اٹھانا تھا انہوں نے اٹھا لیا. 2 الگ الگ ملکوں میں بلکہ 3 ملکوں میں یہ چیز بٹی پڑی ہے، کیونکہ جو لندن میں صحافی بیٹھے ہیں بہت سارے وہ لندن کی بات کرتے ہیں کہ جی معاملات یہاں سے چلیں. تو 3 ملک ہو گئے، پاکستان، لندن یعنی برطانیہ اور افریقہ. تو کبھی ان تینوں جگہوں سے کوئی مرد حق اٹھ کے جو شواہد اکٹھے کر کے سامنے لے آئے میں کہہ نہیں سکتا، لیکن کم از کم اس کی توقع آج نہیں ہے. جوڈیشل کمیشن بھی بن جائے گا اگر بنا، کیونکہ پہلا تو ابھی تک رجیم چینج کے لیے تو نہیں بنا، لیکن اگر بن گیا تو تب بھی مجھے اس سے کوئی بہت زیادہ امیدیں نہیں ہیں، کیونکہ شواہد جو ہیں وہ بٹے ہوئے ہیں 2-3 جگہوں پہ. بہرصورت میں اشرد کی والدہ کا دکھ سمجھ سکتا ہوں. میں لازماً ذہنی طور پہ اپسٹ بھی ہوں، پریشان بھی ہوں، دل چاہتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے قاتلوں تک پہنچا جائے، لیکن ہم سب کی مجبوریاں اپنے اپنے راستے میں آ جاتی ہیں جن کی وجہ سے معاملات آگے چلتے نظر نہیں آتے. آج کے لیے اتنا ہی. فوج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.